ارے یہ حیات جاوید تو عالم معنی کی زندگی ہے، وہ تو اس وقت جیتی جاگتی شکل میں سانس لیتی ہوئی زندگی کے ساتھ رسول کے ہاتھوں پر موجود تھے، تو اب رسول کیوں گریا کر رہے تھے؟ زندہ کو کیوں رہ رہے تھے؟ میں کہتا ہوں رسول کو اگر اس زندگی میں رونے کا حق تھا تو ہمیں اس زندگی میں رونے کا حق ہے۔ اب اس کا فلسفہ کوئی گہرا نہیں ہے، آسانی کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس کے معنی ہے آپ سمجھ لیجئے کہ مرنے پر گریا نہیں ہوتا، فقط مصائب پر گریا ہوتا ہے۔ رسول گریا فرما رہے ہیں اور کوئی پوچھتا ہے یا رسول اللہ یہ گریا کا کیا عالم ہے؟ آپ فرماتے ہیں تمہیں نہیں معلوم کہ اس میں مصائب کیا پڑیں گے۔ ان مصائب کو یاد کر کے گریا کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، اور اس کے بعد وقتاً فوقتاً مختلف حیثیتوں سے کبھی آ گئے اور گلے کے بوسے لینے لگے، کبھی علی سے فرماتے ہیں کہ ذرا پیراہن جسم سے ہٹا دو، جسم سے پیراہن ہٹایا تو مختلف اعضاء جسم کے مختلف حصوں کے بوسے لینے لگے، اور اب علی نے پوچھا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرمایا اقبل مواضع السیوف وابکی، ارے جہاں جہاں تلواریں پڑیں گی ان سب کے بوسے لے رہا ہوں اور رو رہا ہوں کہ یہ عالم ہے مختلف موقعوں کے اوپر مختلف صورتوں سے۔ بس ایک روایت صحیح ترمذی کی جس کو شاہ عبدالعزیز دہلوی نے سر شہادتین میں بھی تحریر کیا ہے، اور فتاوی عزیزیہ ایک ہے اس میں بھی لکھا ہے، کسی نے ان سے پوچھا ہے کہ آپ کا عمل روز عاشور کیا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا لکھا ہے کہ میرے پاس عصر کے وقت میرے متقدین جمع ہوتے ہیں اور میں خود ممبر پر جاتا ہوں اور کچھ احادیث جو شہادت امام حسین السلام کے بارے میں وارد ہوئے ہیں ان کو میں بیان کرتا ہوں، اور اس میں انہوں نے لکھا جیسے حدیث ام سلمہ۔ تو اب وہ حدیث ام سلمہ وہ دو حدیثیں ہیں اور دونوں صحیح ترمذی میں ہیں، میں ان کو ربط قائم کر کے عرض کر رہا ہوں، الگ الگ ہیں۔ اس میں ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ ام سلمہ میں تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ وحی نازل ہونے والی ہے، میں اس حجرے میں جا رہا ہوں، کوئی میرے پاس آئے نہیں۔ لیجیے رسول تشریف لے گئے، دروازہ حجرے کا بھیڑ لیا گیا، اتنی دیر میں حسین آئے۔ اب وہ پورے الفاظ کچھ بتقاضۂ محل میں عرض کر رہا ہوں، ورنہ اصل الفاظ میں یہ ہے کہ پوچھا، دریافت کیا۔ میں کہتا ہوں کہ جیسے آتے ہی ادھر ادھر دیکھا اور پوچھا کہ نانا جان کہاں ہیں؟ ام سلمہ نے اشارہ کیا کہ حجرے میں تشریف لے گئے ہیں اور فرما گئے ہیں کہ میرے پاس کوئی آئے نہیں۔ مجھے تو ایسے ہی تقاضۂ محل سے محسوس ہوتا ہے کہ یہی ہو سکتا ہے کہ کہا کہ کیا ہمیں بھی منع کیا؟ ماشاء اللہ حضرتکم ابھی مصائب بیان نہیں ہوئے، آپ حضرات نے استقبال مصائب شروع کر دیا۔ کیا ہمیں بھی منع کیا؟ اب کچھ تو ایسے ہی کہا تھا کہ رسول نے سن لیا جملہ کہ حسین کیا کر رہے ہیں، کہ آپ کی آواز آئی کہ ام سلمہ میرے حسین کو آنے دو۔ اب حسین حجرے کے اندر تشریف لے گئے اور دروازہ پھر بھیڑ لیا گیا۔ بس بہت سوالات ہوتے ہیں، وہ سنت و بدعت وہ مستقل موضوع ہے، اس وقت وہ موضوع تو عرض کرنا ہے، لیکن ہاں کہا جاتا ہے بدعت ہے بدعت ہے۔ تو بدعت کون ہوتی ہے؟ جو نہ قول رسول میں اس کا شاہد ہو، نہ عمل رسول میں ہو، اور نہ تقریر رسول۔ تقریر رسول کے معنی کوئی دوسرا کوئی کام کرے اور رسول، تو وہ سب اس وقت عرض کرنا نہیں ہے۔ غرض یہ کہ اب یہاں رسول جو حجرے میں ہیں اور حسین اندر ہے، تو جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے محسوس کیا کہ رسول گریا فرما رہے۔ اب ہر صاحب عقل غور کرے
کہ جو حجرے کے باہر ہو وہ فقط آنسوؤں کا رونا نہیں سمجھ سکتا، ماننا پڑے گا کہ آواز تھی، بغیر آواز کے باہر سے علم نہیں ہو سکتا کہ گریہ فرما رہے ہیں۔ اب جناب ام سلمہ جیسے بے چین ہو گئی اور ارشاد فرمایا کہ میں اب آ سکتی ہوں۔ فرمایا ہاں اب آ سکتی ہو، یعنی جو وہی نازل ہونے تھی وہ ہو چکی۔ اب ام سلمہ گئی تو وہ بتلاتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ حسین رسول کے سینے مبارک پر ہیں اور پیغمبر کی مٹھی میں کوئی چیز ہے اور حضرت زار زار گریہ فرما رہے ہیں۔ جناب ام سلمہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ گریہ کا کیا سبب ہوا اس وقت؟ آپ نے فرمایا میرا فرزند جو آیا میرے سینے سے جو وہی نازل ہونا تھی وہ تو ہو چکی تھی، اب وہ سینے سے میرے لگا تو مجھے ایک سکون پیدا محسوس ہوا تو ایک ملک آیا۔ میں کہتا ہوں اب یہ ملک کیوں آیا ہے؟ اطلاع دینے، تو اطلاع تو وقت ولادت سے ہو چکی تھی، جب رسول کے ہاتھ پر لائے گئے تبھی آپ نے بتلا دیا تھا، تو اب یہ اطلاع دینے ماننا پڑے گا نہیں آیا ہے، بلکہ جو اطلاع ہو چکی ہے اس کے دہرانے کو، اس کو یاد کو تازہ کرنے کو آیا ہے۔ تو یاد رکھیے اسی کا نام مجلس ہوتی ہے۔ مجلس مصائب سے آگاہ کرنے کو، خبر دینے کو نہیں ہوتی، جو باتیں معلوم ہیں ان کے ذکر دہرانے کے لیے ہوتی ہے۔ تو یہ ملک آیا ہے مجلس حسین برپا کرنے، اور اب جیسے ہمارے بیان میں تمہید مجلس ہوتی ہے، جس طرح سید سجاد نے اپنی مجلس میں پہلے دن عرض کر چکا کہ وہ قصاب سے پوچھا تھا کہ کیا کر رہے ہو، تو وہ تمہید مجلس تھی۔ تو اسی طرح اپنی نوعیت کے اعتبار سے محل بدلنے کے ساتھ ملک آ کے پوچھتا ہے رسول اللہ سے کہ کیوں آپ اس بچے کو چاہتے ہیں، اور رسول فرماتے ہیں ہاں خدا گواہ ہے کہ کتنا چاہتا ہوں۔ میں کہتا ہوں اپنے نواسے کو چاہتے ہیں تو خدا کو گواہ کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ گواہ کرنا بتاتا ہے کہ یہ کوئی فریضہ رسالت ہے۔ اللہ گواہ ہے کہ کتنا چاہتا ہوں، بس تمہید مصائب ختم ہوئی ہے، ربط مصائب ہے۔ وہ کہتا ہے تو پھر یاد کر لیجیے یہی آپ کا فرزند ہے، یہی آپ کا فرزند ہے جو آپ کے دین کی نصرت میں یہ مصائب اٹھائے گا۔ اب ذرا تفصیل سے ان مصائب کا تذکرہ کر لیا۔ میں کہتا ہوں کہ مجلس میں کیا ہوتا ہے، ایک کردار ذاکر کا ہوتا ہے، ایک کردار سامعین کا ہوتا ہے۔ تو جب ملک کہہ رہا ہے، بیان کر رہا ہے تو ملک ذاکر ہے اور رسول اللہ اس کے سامع ہیں، سننے والے ہیں۔ اور اب جو رسول بیان کر رہے ہیں تو پیغمبر ذاکر ہیں اور ام سلمہ اور خود حسین سامعین میں ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ مجلس کے یہی دو کردار ہیں، ایک ذاکر کا ہوتا ہے، ایک سامعین کا ہوتا ہے۔ تو جو ذاکر کا کردار ہے وہ بھی عمل رسول، جو سامعین کا کردار ہے وہ بھی عمل رسول۔ تو ہر جز کو سنت ہے، بدعت قدم کہاں رکھے گی؟ اور ہاں اب ملک پوچھتا ہے یا رسول اللہ کیا وہ زمین آپ دیکھنا چاہتے ہیں؟ دیکھیے اب یہ زیارت کربلا کی سنت قائم ہو رہی ہے۔ اب ہر ایک کو تمنا ہے، رکاوٹیں آج کل بہت ہیں، خداوند عالم آزادی کے ساتھ ہر ایک کو یہ سعادت حاصل کرنا نصیب کرے کہ وہ پوچھتا ہے کہ کیا دیکھنا چاہتے ہیں اس سے زمین، اور رسول فرماتے ہیں ہاں بے شک دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ملک نے اشارہ کیا، سرزمین کربلا سامنے نمودار ہوئی، اس نے اب اشارہ کر کر کے بتایا کہ وہ جگہ وہ ہے، وہ جہاں دوسری کو حسین پہنچے ہیں۔ اب وہ پورا نقشہ کھائی دیا کہ وہاں خیمے نصب ہوں گے، وہاں قتلگاہ ہوگی، وہاں یہ ہوگا، وہاں سب تفصیل کے ساتھ بیان کر دیا، مرقع کربلا پیش کر دیا، اور اس کے بعد خاک کے پٹھی لے کر اور رسول کو دی